سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ربیع الثانی کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن اس کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ جل وعلا ہر گھڑی ہر لمحے ایسے شرف ایسی عزتیں ہمیں عطا فرمائے۔ مسلک حق اہل سنہ کے ساتھ زندگی کے آخر لمحے تک مضبوطی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل وعلا نے اپنے محبوب کریم سید دو عالم سرور لامکان سیاح لامکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے پناہ شان عطا فرمائیں۔ مخلوق یہاں کوئی ایسی ترکڑی نہیں تو تول کر بتاتے کتنی تھیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے اس نے کتنی دیں۔ ہمارے ہاں بے حد و بے حساب نعمتیں ہیں جو اللہ جل وعلا نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں، اور بے حد و بے حساب شانیں ہیں جو اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیں۔ ان میں سے ایک شان ہے شان مالکیت، یعنی اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احکام شریعہ کا بھی اختیار دیا اور احکام تکوینیہ کا بھی اختیار دیا، یعنی کسی کی پریشانی دور کر دینا، حاجت پوری کر دینا، زندہ کر دینا، مار دینا، جو حقیقت میں اللہ ہی کرتا ہے۔ لیکن احیاء و امات، زندہ کرنا اور مارنا، جنتیں دے دینا، دافع البلا ہونا، مصیبتیں دور کرنا، پریشانیاں دور کرنا، یہ کام تکوینیہ ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں بھی اختیار عطا فرمایا۔ جسے چاہیں زندگی دے دیں، جسے چاہیں مصیبت دور کر دیں، پریشانی دور کر دیں، کرم فرمائیں، فضل فرمائیں۔ اس پہ قرآن بھی شاہد ہے اور اس پہ آمنہ کے لال کی زبان بھی شاہد ہے، اور اس پہ امت بھی ہے، اور یہ سارے اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے اور یہ حقیقت ہے۔ آج لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے، یہ کیا کہہ دیا کہ یہ حاجت پوری کرتے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ ہم نے کہا ہم نے اللہ کی عطا سے کہا ہے، خود تو ایک لمحہ بھی ماننے والا کافر ہو جاتا ہے، بذات خود رب ہی ہے، اس کو کسی نے نہیں دیا، وہ خود حاجتیں پوری کرتا ہے، خود ہی، خود آگے جس کو چاہے نواز دے، جس کو چاہے ذریعہ اور وسیلہ بنا دے، وہ اللہ کے اذن سے پھر نوازتے ہیں، اللہ کے اذن سے مشکلیں دور کرتی ہیں، اللہ کے اذن سے پریشانیاں دور کرتے ہیں، اللہ کے اذن سے دل کی دھرتی کو دھو دیتے ہیں، اللہ کے اذن سے بیٹھے زمین پہ ہوتے ہیں انہیں عرش پہ پہنچا دیتے ہیں۔ وہ اللہ کی اذن سے ہے، اللہ کی عطا سے ہے۔ کیا قرآن میں نہیں قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم؟ اس لیے میں کہتا ہوں لوگوں ان سکالروں سے باہر آ جاؤ،
یا بولی بالی عوام اور یہ اسکولوں اور کالجز میں جانے والوں اپنے ایمان کی خیر فرما. ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، وگرنہ ہمیشہ کے لیے عذاب ہے. بس یہ چند روزہ زندگی ہے، گزر جانی ہے، بھونکنے سے بھی گزر جاتی ہے، اعتراض کرنے سے بھی گزر جاتی ہے. اللہ اس کے رسول اور رسول کے غلاموں کی شانوں کے انکار کرنے سے بھی زندگی گزر جاتی ہے، گزر جائے گی، اگلی نہیں گزرے گی. پھر روئے گا، تڑپے گا، کاش ادھر رہ کر اہل سنت و جماعت کے ہیروں کی مان لیتا، جو جیسے انہوں نے قرآن و حدیث میں اللہ اس کے رسول کی شانیں بیان کی مان لیتا. کیوں سکالروں کی مانی؟ کیوں جو علم کی یتیم ہے ان کی مان لی؟ جنہوں نے پڑھا کچھ نہیں ان کی مان لی؟ کیوں گویوں کی مان لی؟ میں نے کیوں چسپوں کو دیکھا؟ کیوں ایکٹنگ کو دیکھا؟ کیوں انداز کو دیکھا؟ کرتب کو دیکھا؟ میں نے حقیقت کو کیوں نہیں دیکھا؟ میں آپ کا رب کا دشمن ہو گیا، رب کے مصطفیٰ کا دشمن ہو گیا. اس لیے ہم کہتے ہیں آؤ ہم تمہیں بتائیں قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے اور اللہ کے محبوب کیا فرماتے ہیں. اب کہاں حضور زندگی دیتے ہیں تو حضور زندگی دیتے ہیں. ہم نے کہا ملکت موت بھی کچھ دیتا ہے کہ نہیں، کچھ لیتا ہے کہ نہیں؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام زندگی نہیں دیتے تھے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے زندگی نہیں رب نے دی؟ اللہ نے فرماتا کہ میں نکالتا ہوں ظلمت سے نور کی طرف، اور یہی اپنے بندوں کے لیے کہتا ہے وہ بھی نکالتی ہیں. کوئی کتاب نکالتی ہے، محبوب نکالتی ہیں ظلمت سے نور کی طرف. تو کیا یہ شرک ہو جائے گا؟ شرک نہیں ہوگا. شرک تب ہوتا جب ہم یہ کہتے کہ نعوذ باللہ من ذلک حضور خود نکالتے ہیں. یہ شرک کیا ہے؟ کیونکہ حضور خود نہیں، کوئی بھی خود نہیں. حضور تو سب سے بڑے ہیں، کوئی بھی خود نہیں. جب حضور کے لیے خود نہیں مان سکتے، باقی کسی کے لیے کیسے مانیں گے؟ ایک لمحے کے لیے بھی خود مانے تو شرک ہو جاتا ہے، کفر ہو جاتا ہے. حضور بھی نکالتے ہیں اللہ کے اذن سے، حضور بھی دیتے ہیں اللہ کے اذن سے، فرشتے بھی دیتے ہیں تو اللہ کے اذن سے، فرشتے بھی مدد کرتے ہیں تو اللہ کے اذن سے. اس پہ بھی اللہ کا کلام گواہ ہے. فرشتے مدد کرتے ہیں اللہ کے اذن سے کرتے ہیں، شیطان پھیرتے ہیں تو اللہ کے اذن سے پھیرتے ہیں. آج خود تو شیطان نہیں پھیر سکتے، یہ وسوسے ڈال کر لوگوں کو پھیرتے ہیں. انہیں طاقتیں بھی نہیں، جنات کو طاقتیں بھی نہیں. عجیب بات ہے کہ تم لوگ جنات کی طاقتیں مانتے ہو، تم لوگ شیطانوں کی طاقتیں مانتے ہو، تم لوگ شیطانوں کا علم مانتے ہو. کتنا دکھ ہوتا ہے. شیطان کے لیے مانتے ہو کہ وہ وہاں سے دیکھتا ہے کہ جہاں سے تم نہیں دیکھتے. صرف وہ نہیں، اس کا قبیلہ بھی وہاں سے تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم نہیں دیکھتے. انہو یراکم ہوا خبیر من حیث لا ترونہ. تو شیطان کے لیے یہ علم مان رہے ہو کہ اللہ پاک فرماتا ہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم نہیں دیکھ رہے اسے. اور پھر وہ اکیلا نہیں، اس کا کنبہ بھی تمہیں دیکھتا ہے حیث لا ترونہم، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. تو شیطان دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اور پھر وسوسے سے واقف بھی ہوتا ہے کہ اس کا کون، یہ پھر اس کی سوچ سے واقف ہوتا ہے کہ اس کی سوچ خیر ہے، اس کی سوچ جو شر ہے. پھر وہ خیر سے پھیرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ پھر جائے. اگر اسے علم ہی نہیں تو وسوسہ کیوں ڈال رہا ہے کہ یہ نماز کے لیے جا رہا ہے، یہ محفل پہ جا رہا ہے، یہ ماں کا ادب کرنے جا رہا ہے، باپ کا ادب کرنے جا رہا ہے. تو اب شیطان القاء کرتے ہیں. اس پہ قرآن بھی گواہ ہے، اس پہ آمنہ کے لال کی زبان بھی گواہ ہے. وہ القاء کرتا ہے. ایک شیطان ادھر فرشتہ ہے، یہ بھی القاء کرتا ہے، یہ بھی القاء کرتا ہے. کیا حدیث میں یہ موجود نہیں ہے کہ ہدایت کا یہ فرشتہ اور یہ دوسرا شر کا، یہ شر القاء کرتا ہے، یہ خیر القاء کرتا ہے. پھر اسی سے وہ پھرتا ہے، جو اس کی مان لیتا ہے وہ سیدھی راہ پہ آ جاتا ہے. تو یہ طاقت کس نے دی ہے اس کے اندر دل میں ڈالنے کی؟ رب نے. تو جو رب شیطان کو طاقت دے رہا ہے دل میں ڈالنے کی، اور جو رب فرشتوں کو طاقت دے رہا ہے دل میں ڈالنے کی، تو کیا شرک ہو گیا ہے؟ دل میں تو وہی ڈالتا ہے، اسے ہی پتا ہے دل کا. لیکن اس نے تو شیطان کو بھی بتایا کہ اس کے دل میں کیا ہے. شیطان کو بھی علم دیا، فرشتوں کو دیا، فرشتوں کو اختیار دیا. تو جب فرشتوں کے اختیار ماننے سے شرک نہیں ہوتا، جب شیطانوں کے ماننے سے شرک نہیں ہوتا، تو جن کے صدقے ساری کائنات بنی ہے ان کو مانے تو شرک ہو جاتا ہے. یہ کیسا دین ہے؟ شرک تو ہر گھڑی شرک ہوتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں آؤ قرآن و حدیث کی طرف، تمہیں قرآن کا نور ملے، تمہیں سمجھ آئے صرف اللہ ہی مشکل کشا ہے. حقیقت میں اللہ ہی مشکل کشا ہے. وہی مددگار ہیں، وہی حاجت روائی کرتا ہے، وہی مشکل کشائی کرتا ہے.
وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، لیکن وہی رب ہے کہ جس کی یہ طاقتیں ہیں، لیکن اس نے عطا بھی فرمائی ہیں۔ یاروں کے ذریعے دل روشن کرتا ہے، یاروں کے ذریعے انعامات دیتا ہے، یاروں کے ذریعے اکرام دیتا ہے، یاروں کے ذریعے جنت بھی دیتا ہے، یاروں کے ذریعے اپنا قرب بھی دیتا ہے۔ حقیقت میں وہی ہے، لیکن اس نے اپنے یاروں کو بھی نوازا ہے اور ان کو عطا فرمایا ہے، جس نے شیطان کو دیا ہے، فرشتوں کو دیا ہے، اور اس نے اپنے یاروں کو بھی دیا ہے۔ تو اس لیے شرک ہمیشہ شرک ہوتا ہے، تو جب عطا کا لفظ آ گیا تو پھر شرک کہاں رہا؟ لیکن عجیب بات ہے کہ اگر مانیں کہ وہ شریعت دیتے ہیں تو وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ٹھیک ہے شریعت کا اختیار ہے، تو جب کہیں جنت دیتے ہیں شرک ہو گیا۔ وہ بیوقوف ہو کو تھوڑی عقل کو بھی استعمال کر لو، اگر ہے تمہاری، اگر احکام کا مالک مان لیا تو شرک تو وہاں بھی ہو گیا پھر، کیونکہ جب اللہ ہی دیتا ہے کسی اور کے لیے مانے تو شرک ہو جائے گا۔ تو چاہے وہ شریعت ہو، تو چاہے وہ دنیاوی نعمتیں ہوں اور اخروی نعمتیں ہوں، تکوینی ہو چاہے تشریعی ہو، جب تم نے کہا اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں تو پھر کوئی بھی مانو گے شرک ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں لوگوں کس میں پھنسے ہوئے ہو، کیسے یتیم لوگ ہیں کہ ایک طرف تو کچھ چیزوں کے حاکم مان رہے ہیں اور دوسری بھی کہتے ہیں یہ مانا تو شرک ہو جائے گا۔ اور ہم نے کہا شرک تو ہر گھڑی شرک ہے، جب ہے اللہ دینے والا پھر احکام میں تقسیم کیوں کر دی کہ احکام میں تو بندے بھی ہیں تو شرک ہو گیا، کیونکہ اب تو بندے بھی حاکم بن بیٹھے ہیں، چاہے وہ شریعت کے بن بیٹھے ہیں۔ ہم نے کہا آ جاؤ ہماری طرف، جو ہم تمہیں بتا رہے تھے کہ شرک نہیں ہے، جب وہ احکام کے دینے والے ہیں تو بھی جنتوں کو بھی دینے والے، شرک کس بات کا ہوا؟ اس لیے فرق یہ ہے وہ خود دیتا ہے، باقی جو بھی دیتے ہیں اس کی عطا سے دیتے ہیں۔ آپ اس کو سمجھے، یہ ایک بیس ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ قول یتوفاکم ملک الموت الذی، محبوب فرما دیجئے ملک الموت تمہیں موت دیتا ہے۔ کون موت دیتا ہے؟ اور اللہ باپ فرماتا ہے میں موت دیتا ہوں۔ اور کون موت دیتا ہے بتاؤ؟ اللہ نہیں دیتا، لیکن اللہ باپ فرماتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت۔ یتوفا فعل ہے اور اس کا فاعل ملک الموت ہے، تو فعل کی نسبت ملک الموت کی طرف کی گئی ہے۔ حالانکہ آپ بتاؤ مارتا کون ہے؟ بولو نا، اللہ، تو اللہ کہتا ہے ملک الموت۔ شرک ہو گیا، شرک ہو گیا۔ ابھی حضور کے لیے مانگو کہ شرک ہو جائے گا۔ آپ دیکھو ہنسی نہیں آتی، دکھ ہوتا ہے۔ عوام کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کلمہ کس کا پڑھا تم نے؟ ملک الموت کو یہ اتھارٹی ہے، ملک الموت کو یہ طاقت ہے کہ وہ روح قبض کرے؟ قرآن کہہ رہا ہے انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا، ہو نہیں جائے گا کافر، اسے نص سے قرآن کا انکار کر دیا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت، کہہ دیجئے ملک الموت تمہیں موت دیتا ہے، حالانکہ اللہ موت دیتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب پھر کیا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی کہ اللہ ہی موت دیتا ہے، لیکن اللہ نے اس کا ذریعہ اسرائیل علیہ السلام کو بنایا ہے، اور اسرائیل علیہ السلام کو یہ مقام عطا فرمایا ہے، اور اس شان و شوکت سے انہیں بہرہ فرمایا ہے، اور یہ مضمون جو ہے یہ سنیوں کی سیروں میں ٹھہرایا ہے۔ اہل سنت و جماعت کے علماء نے بیان کر کے یہ مضمون ہمارے سینوں میں مضبوط فرمایا ہے۔ قل یتوفاکم ملک الموت، ہم کہیں رسول اللہ موت دیتے ہیں، حضور موت دیتے ہیں، حضور زندگی دیتے ہیں، ہم نے کہا یہ ملک الموت بھی موت دیتا ہے، تو کیا مطلب ہے؟ وہ کہے گا وہ تو اللہ کی عطا سے، یا کیا کہے گا وہ ذریعہ ہے۔ میں کہا ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، جو ملک الموت کو ذریعہ بنا رہا ہے اسی نے یار کو بھی ذریعہ بنا رکھا ہے، حقیقت میں حضور ہی ہیں، تو وہ نسبت ملک الموت کی طرف ہوئی، لیکن حقیقی فاعل اللہ ہے، حقیقی فاعل کی طرف، کام کرنے والے کی طرف نسبت نہیں ہے، ملک الموت کی طرف نسبت ہے، وہ فاعل مجازی ہے، فاعل حقیقی نہیں ہے، یعنی فاعل مجازی کو یوں بھی سمجھو سبب ہے، اور یہ قرآن میں بہت استعمال ہے، اور ہماری جو کتب ہیں جو نظام درس نظامی کی اور حدیث کی، اس میں بھی یہ بہت استعمال ہوتا ہے کہ
کہ حقیقت میں جو فاعل ہوتا ہے اس کی طرف نسبت نہیں ہوتی، جو سبب ہوتا ہے، جو ذریعہ بنتا ہے اس کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے۔ موت روح قبض کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے آرڈر سے ہوتی ہے، لیکن اللہ نے اس کا ذریعہ ملک الموت کو بنایا ہے۔ اب وہ جو ذریعہ سبب ہے اس سبب کی طرف فاعل کی نسبت کر دی ہے، حالانکہ حقیقت میں فاعل وہی ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے پرندے زندہ ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے مالک زندہ کرتا، لیکن زندگی کی نسبت کی ان کی طرف کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں میں زندہ کرتا ہوں، میں تندرست کرتا ہوں، میں شفا دیتا ہوں، اللہ کے اذن سے دیتا ہوں، اللہ کے حکم سے دیتا ہوں، اللہ کے ارادے سے، لیکن نسبت اپنی طرف کی میں زندہ کرتا ہوں۔ اللہ نے اس کو قائم رکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ کرتے ہیں۔ اب کیا شرک ہو جائے گا کہ زندگی زندہ کرنے کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام اپنی طرف کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کہتا ہے میں زندہ کرتا ہوں اور اللہ ہی زندہ کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ حقیقت میں وہی زندہ کرتا ہے، وہی فعل پیدا کرتا ہے، لیکن اس کا ذریعہ اس نے اپنے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو بنا دیا۔ تو اس سبب کی طرف فاعل کی نسبت کی، حقیقت میں وہ فاعل نہیں تھے، حقیقت میں اللہ ہی فاعل ہے، لیکن اللہ نے اپنی اس قدرت کا ذریعہ عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا ہے۔ وہی مالک ہے جس نے دیگر انبیاء کو اپنی قدرتوں کو کے اظہار کا ذریعہ بنایا ہے، اپنی شانوں کے ظاہر کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، اپنی عطاؤں کے ظہور کا ذریعہ بنایا ہے۔ اسی نے سب کے لیے آمینہ کے لال کو ذریعہ بنایا ہے۔ آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب دیکھیں جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، یہ 22واں پارہ ہے، وہ میرے سامنے تفسیر جلالین موجود ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ جب اللہ اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو وہ کوئی اختیار کریں اس کے خلاف، اس فیصلے کے خلاف کوئی اور اختیار کرے، میں نہ ہاتھ کٹ گئے، بس اللہ اس کے رسول کا فیصلہ پچون و چرا نہیں، بس انہیں اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو ماننا پڑے گا۔ اذا قضى الله ورسولا ان يكون لهم الخيارہ، کسی مومن مرد کسی عورت کے لیے، مومن عورت کے لیے کوئی اختیار نہیں جب اللہ اس کے رسول فیصلہ فرما دے۔ اب آپ تفسیر اٹھا کر دیکھو، احادیث مبارک پڑھو، اس کا شان نزول کیا ہے اس آیت کریمہ کا، اس کے نازل ہونے کا سبب پس منظر کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کو خریدا، شاید فجر کے طلوع ہونے سے قبل، میرے ذہن میں نہیں، لیکن خریدا تھوڑے وقت میں، اور اپنا منہ بولتا بیٹا بنا لیا، اور وہ مولا رسول اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، متبنہ تھے، خریدا بھی حضور نے، غلام میں مصطفیٰ ہیں، حضور کے غلام ہیں، اور دوسری طرف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات حضرت زینب بنت جہش ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب وہ خاندان بڑا اعلیٰ تھا، ظاہر رسول اللہ کا خاندان ہے، ان جیسا خاندان کس کا خاندان ہے؟ حضور کا خاندان، حضور کی پھوپھی ذات، پھر خاندان بھی بڑا، پھر حسن و جمال بھی اپنی جگہ، اور یہ غلام خریدے ہوئے غلام متبنہ، اور حسن اور حسن کا جوڑ ہی کوئی نہیں، پھر نسب کا جوڑ کوئی نہیں، پھر کفو ہوتا ہے عورت میں کہ عورت کا ہم پلہ ہو تو نکاح ہوتا ہے، ہم پلے کے بغیر تو نکاح ہی نہیں ہوتا۔ آج کی بات نہیں کر رہا، آج کے دور کی بات نہیں کر رہا، یہاں تو عورتیں خود بھاگ کے جا کے نکاح کر لیتی ہیں۔ نکاح کہاں ہوتے ہیں جب کفو ہی نہیں ہوتا؟ عورت کا تو کفو ہو تو نکاح ہوتا ہے۔ ہاں عالم دین غریب بھی ہو تو امیر لڑکی کا بھی کفو بن جاتا ہے، اس لیے کہ علم سے بڑا کون ہے؟ میں نے کہا علم جس کے پاس ہو تو وہ اس بچے کا بھی کفو بن جائے گا، لیکن یا کفو نہ ہو تو ولی کے بغیر کیسے نکاح ہوگا؟ وہ تو کفو چاہیے۔ اب حضرت سیدہ زینب بنت جہش، یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ عقد مصطفیٰ میں نہیں آئی تھی، اور ایک وقت آیا تھا کہ وہ رسول اللہ کے عقد میں آئی تھیں اور ہماری اماں جان بن گئیں اور ہمیشہ کے لیے اماں جان ہیں، حضرت سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو جب یہ معاملہ تھا کہ خاندان بھی اعلیٰ تھا، کفو بھی نہیں تھا، اور حسن و جمال، ادھر غلام، اور اس طرح کا رنگ بھی نہیں، وہ صورت بھی نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کا پیغام بھیجا کہ حضرت زینب کا نکاح ان سے ہو اور زینب ان سے نکاح کرنے۔ تو جب ان کے پاس یہ پیغام پہنچا
تو انہوں نے یہ سمجھا، اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جہش انہوں نے بھی یہ سمجھا کہ رسول اللہ نے اپنے لیے پیغام دیا ہے، تو یہ تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے اور کتنی بڑی سعادت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کا پیغام دیا ہے۔ لیکن جب پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے نہیں بھیجا بلکہ اپنے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، تو جب انہوں نے سنا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ پیغام بھیجا، مجھے زید بن حارثہ پسند نہیں ہے۔ اب عورت کو اختیار ہے، اختیار ہے کہ نہیں؟ اللہ نے اختیار دیا، اور وہ کفو بھی نہیں، اور کفو بھی، اور پھر عورت کو اختیار ہے، چاہے شادی کرے یا نہ کرے، کوئی زبردستی نہیں۔ باپ ناراض ہوتا تو ناراض ہو، عورت گناہ گار نہیں ہوتی، کرے یا نہ کرے۔ ابا جی کا تو کام ہے کوشش کرنا، لیکن اگر بچے ہی نہ مانے تو زبردستی کر نہیں سکتے، نہ جبر کر سکتی ہیں۔ اختیار اللہ نے دیا ہے، اور ادھر کفو بھی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا؟ نکاح زید بن حارثہ سے۔ تو جب انہوں نے کہا مجھے پسند نہیں، تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ کیا نازل فرمایا؟ فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ فرما دے تو کسی مومن مرد کسی مومن عورت کے لیے کوئی اختیار باقی نہیں رہے گا۔ جب کہ اللہ نے اختیار دے رکھا تھا، عورت کو اختیار دے رکھا ہے، اور اس کے لیے جائز ہے، اس کے لیے مباح رکھا، چاہے کرے یا نہ کرے، اس کی مرضی ہے۔ لیکن ایک طرف ہے رب کا مباح کرتا اور رب کا جائز کرتا، اور اب دوسری طرف رب کے مصطفیٰ، اور انہوں نے یہ لازم کر دیا کہ زینب بنت جہش کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے ہو، لازم کر دیا، اور اللہ نے اسے جائز رکھا تھا۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو اللہ نے قرآن نازل فرما کے کہا میری طرف سے مباح تھا، اب جب کہ میرے یار نے کہہ دیا ہے اور میرے مصطفیٰ کا فیصلہ ہو گیا، اس لیے ہم نے اسے فرض قطعی کر دیا ہے، اے زینب اب تمہیں نکاح کرنا ہی پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے محبوب ہیں، میں نے اپنے محبوب کو اتھارٹی دی ہے کہ مباح کو فرض بھی کر سکتی ہیں، فرض کو کسی کے لیے جائز بھی کر سکتے ہیں، اور جائز کو کسی کے لیے ناجائز بھی کر سکتے ہیں، خاص کر سکتے ہیں۔ شرع خدا کے لیے شادی منع کر دی تھی، میری سیدہ کے ہوتے ہوئے نکاح نہیں کر سکتے، شرع خدا قرآن 4 کا کہتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا نا علی نہیں، سیدہ کے ہوتے ہوئے نہیں۔ ایک وقت تک شرع خدا کے لیے بھی ممانعت کر دی، رسول اللہ نے کر دی، نوحے کی اجازت نہیں تھی، لیکن جب حضور کی بارگاہ میں آئی آپ نے کہا تیرے لیے اجازت ہے، ایک وقت کے لیے انہیں بھی اجازت دے دی۔ اس طرح تو بڑی ایسی ہمیں چیزیں ملیں گی کہ جب بیڑ کا بچہ، بکری کا بچہ 6 مہینے کا نہیں لگتا، تو جب صحابیوں نے عرض کیا ان کے پاس تھا ہی 6 مہینے کا، آپ نے کہا تو کر لے، یہ تیرے ساتھ ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ کسی اور کے لیے ہم کہتے ہیں کون سا قرآن پڑھتے ہو، کون سی حدیث پڑھتے ہو، لوگوں کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ یہ کہ نہیں ہم تو سینکڑوں حدیثیں دکھائیں گے، قرآن پاک کی آیات تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن حضور کے اختیار پہ کہ حضور احکام کے بھی مالک ہیں، اور احکام تکوینیہ قضائے حاجت پوری کرنا، دل کو روشن کرنا، پاکیزہ کرنا، اللہ نے اس کا بھی اختیار اپنے محبوب کو دے رکھا ہے۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں غور کرو کہ مباح تھا، لیکن حضور نے جب فرما دیا اللہ نے یقینی فرض بنا دیا۔ اور کیا انداز ہے مالک کا، فیصلہ رسول اللہ کا ہے، اور اللہ عز و جل فرماتا ہے اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ورسولہ، مجھے ایمان سے بتاؤ کس نے چاہا تھا کہ نکاح حضرت زید بن حارثہ ان کے ساتھ ہو؟ رسول اللہ نے۔ تو اللہ پاک نے اللہ فیصلہ فرماتا ہے، بولو کون فرماتا؟ اذا قضى اللہ، جبکہ فیصلہ رسول اللہ نے فرمایا، لیکن اللہ نے قرآن نازل فرما کے یہ فرمایا دوئی کہ تم قائل ہو یار کی بات ہماری بات ہے، یار کا فیصلہ ہمارا فیصلہ ہے۔ جب اللہ اس کے رسول فیصلہ فرماتے، اگرچہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کا امر بلند و بالا ہے، رسول اللہ کا فیصلہ اس مرتبے کو نہیں، لیکن پھر بھی ہماری فرماتا ہے رسول اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ہمارا ہی فیصلہ ہے، بس کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، کسی کو۔ اب یہ قرآن نہیں ہے تو کوئی اور شے ہے،
وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس کی آگی آیت ہے، یہ 22واں سپارہ اٹھائیں نا، آپ پڑھیں وہ ما کانا، شروع پہلے صفحے پہ اینڈ پہ جائیں، پڑھیں وہ ما کانا للمؤمنین، اس کے آگے بڑھیں وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، یاد کرو اس وقت جب کہہ رہے تھے ان کو اللہ نے اس پر انعام فرمایا، اللہ نے، اور وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور محبوب تو نے ان پر انعام فرمایا، کیا کیا؟ یہ اختیار نہیں تو کوئی اور شے ہے، انعام اللہ فرماتا ہے، نہیں اللہ نے اپنے ساتھ یہ ذکر فرمایا محبوب جب آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے بھی احسان فرمایا ہے اور آپ نے بھی احسان فرمایا ہے، میرا احسان اسلام کے ذریعے، اور آپ نے یہ جو خاص تھا میں وہ کیا تھا، غلام آزاد کرنے کے ساتھ آپ نے بھی انعام فرمایا، اور یہ قرآن میں آیا ہے، اللہ نے فرمایا اللہ کا انعام اور رسول اللہ کا انعام، یہاں کہتے ہیں بس اللہ ہی اور کچھ نہیں، ہم نے کہا تیری قسمت میں شیطان کو ماننا ہے، ہماری قسمت میں رحمان کی ہر شان کو ماننا ہے، اور اللہ دیتا ہے، اللہ نوازتا ہے۔ اب آپ آئیں، قرآن پاک کی آیات تو اور بہت ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے، یہ میرے پاس صحیح مسلم ہے، اور اس کے ساتھ ہی سنن ابو داؤد ہے، اور اس کے ساتھ ہی میرے پاس معجم کبیر بھی ہے امام طبرانی کی، اور اشیاۃ اللمعات بھی ہے میرے پاس موجود ہے، اور یہ حدیث پاک، اس کے علاوہ اس کی شرح ملا علی قاری نے مشکوٰۃ شریف کی شرح میں اس کے حوالے سے لکھا ہے، یہ مضمون ملتے جلتے ہیں، الفاظ اس کے مختلف ہیں حدیث پاک کے۔ اچھا حدیث پاک کیا ہے کہ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ربیعہ کعب بن اسلمی، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، اور یہ بڑے صحابہ میں سے ہیں، بڑے صحابہ میں سے ہیں، عظمت والے یہ صحابی ہیں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضور کی خدمت میں رہتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس رات گزارتے تھے، تو وضو کا پانی لے کر آتے، آپ کی حاجات وغیرہ کے لیے چیزیں لے کر آتے، یعنی کنگھی لے کے آتے، اس طرح کی مسواک لے کر آتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، ان کا یہ کام تھا، اور خوش قسمت ہیں جنہیں رسول اللہ کی خدمت کا شرف حاصل ہوا۔ کیسے خدمت، آج تو بندہ اولیاء کا دشمن ہو گیا، تو اس وقت ہوتا تو پتہ نہیں کیا، یہ ابو جہل کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو ماں باپ کا ادب بڑا ہے، احترام بڑا ہے، اساتذہ کیا ہے ان کی خدمت کھڑے ہو جاتے ہیں، ادب ماں کے لیے کھڑے، باپ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، پانی لے کے آگے پیش کرتے ہیں ادب سے، ابا جی کو ادب سے پیش کرتے ہیں، جو ادب والے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ وہ خوش قسمت ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کرتے تھے۔ تو حضرت ربیعہ کون ہے؟ بولیں، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی، یہ نام لیا کر برکت ملتی ہے۔ آپ نے بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، تو لیکن پہلے یہ کہا کہ میں رات حضور کے ساتھ گزارتا تھا، کتنی خوش قسمتی ہے۔ اور صرف وہ نہیں آج کل کے کہ مرشد کے ساتھ ہو تو سوئے ہوئے ہوں تو مرشد کو اور تھکائیں، یہ وہ مرید تھے کہ خود تھک جاتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال فرماتے تھے، حضور کی خدمتیں کرتے تھے۔ تو پہلے انہوں نے یہ بیان کیا کہ میں خادم رسول تھا، میں حضور کے لیے وضو کا پانی لاتا، آپ کے لیے حاجتیں جو تھی، آپ کی ضروریات تھیں، وہ چیزیں لاتا میں آپ کے پاس۔ تو ایک دن درائے رحمت جوش میں آ گیا۔ اب یہ مسلم ہے اور دیگر کتب حدیث میرے پاس سیاستہ کی 3 کتبوں میں یہ حدیث بات آئی ہے، مختلف الفاظ میں یہ حدیث بات موجود ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کیا ہوا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا سل ربیعہ مجھ سے مانگ، قال علی سل، ایک روایت میں سل نی مجھ سے مانگ، اور مسلم کی یہ روایت میں ہے لی سل مجھ سے مانگ۔ جب یہ کہا تو انہوں نے آگے سے کیا کہا، اسألک مرافقتک فی الجنہ، اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ سے